السلام علیکم، ویلکم ٹو حبیب اردو سٹوریز۔ دوستو، کوئی بھی جرم زیادہ دیر تک چھپ نہیں سکتا، لیکن دنیا میں کچھ پراسرار واقعات ایسے بھی ہو چکے ہیں جن کا جواب کسی کے پاس نہیں ہے۔ آج میں جس کہانی کے بارے میں آپ کو بتانے جا رہا ہوں اس کو لاوا لیک مرڈرز کے نام سے جانا جاتا ہے۔ یہ کہانی 3 دوستوں کی ہے جو پراسرار طور پر ایک جھیل میں مرے ہوئے پائے گئے تھے۔ اس کہانی کا تعلق امریکہ کی ریاست اوریگون سے ہے۔ یہاں ایک جھیل ہے جس کا نام لاوا لیک ہے۔ دوستو، یہ عجیب کیس اسی جھیل اور اس کے قریب کے جنگل سے جڑا ہوا ہے۔ 1923 میں شدید برف باری کا موسم تھا۔ اس جنگل میں 3 دوست ایڈ، روئے اور ڈیوے اپنی کمپنی کی وجہ سے تعینات تھے۔ روئے اور ڈیوے کا کام اس جنگل سے درخت کاٹنے کا تھا، جبکہ ایڈ کی ذمہ داری ان کے کیبن کو سنبھالنے اور کھانا بنانے کی تھی۔ دوستو، ان تینوں کو اپنی کمپنی کی طرف سے جو سیلری ملتی تھی وہ بہت کم تھی، اسی لیے یہ لوگ جنگل میں ایک اور کام بھی کرتے تھے۔ یہ لوگ جنگلی جانوروں کو پکڑ کر ان کی کھال کو بیچ دیا کرتے تھے۔ اس سے ان کو تنخواہ کے علاوہ کچھ اور رقم بھی مل جاتی تھی۔ سردیوں میں یہ جنگل برف سے ڈھکا رہتا تھا، اسی لیے آس پاس کے علاقے کے لوگ بھی یہاں نہیں آتے تھے۔ دوستو، ان تینوں دوستوں کو اس جنگل میں گئے ہوئے 1 سال ہو چکا تھا، لیکن یہ لوگ ابھی بھی واپس نہیں لوٹے تھے۔ ایڈ کے گھر والے اب بہت پریشان تھے کہ آخر ایڈ گھر واپس کیوں نہیں لوٹا، کیونکہ ایڈ ہمیشہ سردیوں کے 6 ماہ گزار کر جنگل سے واپس لوٹ آتا تھا۔ اس دور میں موبائل فونز بھی نہیں تھے، تو ان کو کچھ پتہ نہیں تھا کہ ایڈ واپس کیوں نہیں لوٹا۔ دوسری طرف ڈیوے کا بھائی بھی اس کی تلاش کرنے نکل پڑا۔ یہ لوگ ان کو ڈھونڈتے ڈھونڈتے اس جنگل میں ان کے کیبن تک پہنچے تو جو آگے کا منظر تھا اس نے ان سب کو ہلا کر رکھ دیا۔ دوستو، اس کیبن کے اندر ٹیبل پر کھانا لگا ہوا تھا اور فرش پر ہر طرف خون کے نشان تھے۔ اس کیبن کے اندر کی حالت ایسی تھی جیسے یہاں شدید لڑائی ہوئی ہو۔ وہ اس لیے کیونکہ کیبن کے اندر ہر طرف سامان بکھرا ہوا تھا۔ ان لوگوں نے فوراً پولیس کو اطلاع کر دی۔ پولیس کو اس کیبن سے ایک بھاری بھرکم ہتھوڑا بھی ملا جو خون سے لت پت تھا۔ دوستو، اس کیبن سے کچھ قدم کے فاصلے پر خون کے مزید کچھ نشان تھے۔ پولیس ان نشانوں کا پیچھا کرنے لگی۔ دوستو، یہ نشان پولیس کو ایسی جگہ پر لے گئے جس کے بارے میں کوئی سوچ بھی نہیں سکتا تھا۔ پولیس انہی نشانوں کو فالو کرتے کرتے ایک جگہ پر پہنچ کر رک گئی۔ حیرت کی بات یہ تھی کہ یہ جگہ لاوا جھیل تھی جو سرد موسم کے باعث جم چکی تھی۔ اگلے دن اس برفیلی جھیل میں کھدائی کی جانے لگی اور کھدائی کرتے ہوئے حیرت انگیز طور پر اس جھیل سے انہی 3 دوستوں کی ڈیڈ باڈیز مل گئیں جو کپڑے میں لپٹی ہوئی تھیں، لیکن پولیس ان ڈیڈ باڈیز کو ابھی نکال نہیں سکتی تھی۔ دراصل یہ ڈیڈ باڈیز برف میں پڑے رہنے کے باعث پتھر کی طرح سخت ہو چکی تھیں۔ دوستو، کچھ دنوں کے بعد یہ جھیل پگھلنا شروع ہوگی اور تب اس لاوا لیک سے ان 3 ڈیڈ باڈیز کو باہر نکالا گیا۔ ایڈ کے سر پر ہتھوڑے کی چوٹ کے نشان تھے اور باقی کے 2 لوگوں کو گولی سے مارا گیا تھا۔ پولیس نے اس علاقے کو ہر طرح سے چیک کر لیا، لیکن پولیس کو ایک بھی ٹھوس ثبوت نہیں مل سکا۔ اس کیس کو حل کرنے کے لیے بہت سے لوگوں کو حراست میں بھی لیا گیا، مگر کسی کو بھی سزا نہیں دی جا سکی کیونکہ پولیس ثبوت نہ ہونے کی وجہ سے خاموش تھی۔ اس گھنے جنگل میں کوئی آتا بھی نہیں تھا، نہ تو ان لوگوں کا سامان لوٹا گیا تھا، تو پھر ان کو اس طرح سے کیوں مارا گیا؟ دوستو، اس کیس نے اس دور میں امریکہ میں بہت ہلچل مچا دی تھی۔ لاوا لیک مرڈرز آج بھی دنیا کے لیے ایک ایسا سوال ہے جس کا جواب شاید کسی کے پاس نہیں ہے۔ دوستو، اگر آپ کو ہماری یہ ویڈیو پسند آئی ہے تو ویڈیو کو لائک کریں، چینل کو سبسکرائب کریں اور بیل آئیکن کو بھی دبا دیں تاکہ ہماری ہر آنے والی نئی ویڈیو کا نوٹیفیکیشن آپ کو ملتا رہے۔